لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ومن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي فكذبت به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. بلکہ اسی کو پکارو گے تو دور کر دے گا وہ تکلیف پکارا تھا تم نے جس کے لیے، اگر وہ چاہے گا، اور تم بھلا دو گے انہیں جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا۔ پرانی دوبارہ پڑھ لی۔ بھیجے ہم نے رسول امتوں کی طرف آپ سے پہلے، جب انہوں نے سرکشی کی تو ہم نے پکڑ لیا انہیں سختی اور تکلیف سے تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب آیا ان پر ہمارا عذاب تو وہ توبہ کرتے اور گڑ گڑاتے، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور آراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ نصیحتیں جو انہیں کی گئی تھیں تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک۔ اب وہ نا امید ہو کر رہ گئے تو کاٹ کر رکھ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پروردگار ہے سارے جہان والوں کا۔ ان 3 آیات میں قوموں کی تربیت اور ان کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر کھڑا کرنے کے مختلف طریقوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ جو قوم کسی طرح قبول حق کے لیے آمادہ نہ ہو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ہدایت کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انہیں آیات الہی سنائی جائیں اور دلائل و براہین سے ان کو راہ راست پر لایا جائے۔ سلیم و تباہ لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، اور جو لوگ اسے ہدایت پذیر نہیں ہوتے انہیں مصائب اور تکالیف سے دوچار کر دیا جاتا ہے تاکہ اس طرح ان کے دل نرم ہو جائیں اور نافرمانی اور سرکشی سے
تائب ہو جائیں، اور اگر اس طرح بھی وہ باز نہ آئیں تو ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہو جاتی ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ عیش و عشرت کا یہ دور کبھی ختم نہ ہوگا، اور پھر بجائے اس کے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کے شکر گزار بندے بن جائیں جس نے ان کی تنگی کو فراغی سے بدل دیا، اور اس ناپائیدار سرور و نشاط میں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غضب خداوندی کی بجلی گرتی ہے جو انہیں اور ان کے سارے متاع حیات کو دم بھر میں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ استغفر اللہ۔ قل، آپ فرمائیے، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر لے اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، تو کوئی خدا ہے اللہ کے سوا جو لا دے تمہیں یہ چیزیں؟ ملاحظہ ہو کس رنگ سے ہم بیان کرتے ہیں توحید کی دلیلیں، پھر بھی وہ منہ پھیرتے ہیں۔ قرآن کا اسلوب جو ہے مطلب متنوع ہے۔ بعض اوقات استدلال سے جب بندہ چلو اس کو چھوڑ دو، اسلوب یہ ہے کہ کبھی عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، کبھی تاریخی شواہد مذکور ہوتے ہیں، اور کبھی اپنی رحمت کا مژدہ سنایا جاتا ہے، اور کبھی اپنی ناراضگی اور غضب کے انجام سے ڈرایا جاتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یہ تو بتاؤ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا تو کون ہلاک کیا جائے گا بغیر ظالم لوگوں کے؟ یہ ان کو کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے کفار کو، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے کے لیے اور عذاب جہنم سے ڈرانے کے لیے، تو جو ایمان لائے اور اپنے آپ کو سنوار لیا تو کوئی خوف نہیں ہوگا انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ انبیاء کرام کی تشریف آوری کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ نت نئے عجائبات کا مظاہرہ کرتے رہیں اور جیسے کسی نے فرمائش کی اس کی فوری طور پہ اس کی بجاوری میں لگے رہیں، بلکہ ان کی آمد کا اصلی مقصد یہ ہے کہ نیکوکاروں کو رحمت الہی کا مژدہ سنائیں اور بدکاروں اور روسیاہوں کو اس کے عذاب الیم سے ڈرائیں، تاکہ نیک اور نیک ہو جائیں اور بدکار اپنی بدی اور گمراہی سے باز آ جائیں۔ اور ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اصلاح کا تعلق اعمال سے ہے، یعنی جس کا عقیدہ بھی صحیح اور اعمال بھی نیک ہیں ان کو اندیشہ سود و زیاں سے نجات دے گی، اور ان سے کہا گیا کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ خوشخبری ان کو سنا دی گئی۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو پہنچے گا انہیں عذاب بوجہ اس کے کہ وہ حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ قل، آپ فرمائیے کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ خود جان لیتا ہوں غیب کو، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، نہیں پیروی کرتا میں مگر وحی کی جو بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے اس میں اس کی پیروی کرتا ہوں، قول میں، فعل میں، علم میں اور عمل میں۔ آپ فرمائیے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اس آیت میں ایک اور نہایت اہم اور بنیادی چیز کی طرف بھی رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ اسلام کی اشاعت کا انحصار لالچ اور شعبدہ بازی پر نہیں بلکہ معرفت حق اور قبول حق پر ہے، یعنی کوئی اس لالچ میں ایمان نہ لائے کہ اسے فلاں جاگیر مل جائے گی، زمین میں چھپا ہوا کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فقط وہی ایمان مقبول ہوگا جو حق کو حق سمجھ کر صرف اللہ کے لیے کہ وہ حق ہے، کون حق ہے؟ اللہ حق ہے، قبول کیا جائے گا۔ اور ڈرائیے اس قرآن سے انہیں جو ڈرتے ہوں اس سے کہ اٹھایا جائے گا انہیں ان کے رب کی طرف اس حالت میں کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی۔ انہیں ڈرائیے تاکہ یہ کامل پرہیزگار ہو جائیں، اور نہ دور ہٹاؤ انہیں جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طلبگار ہیں فقط اس کی رضا کے، نہیں آپ پر ان کے حساب سے کوئی چیز اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز ہے، تو پھر بھی اگر آپ دور ہٹائیں انہیں تو ہو جائیں گے آپ بے انصافی کرنے والوں سے۔ اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بعض کو بعض سے تاکہ کہیں، یعنی مالدار کافر نادار مسلمانوں کو دیکھ کر کہ کیا یہ ہیں احسان کیا ہے اللہ نے جن پر ہم میں سے، کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اپنے شکر گزار بندوں کو۔ واقعہ اس کا یہ ہے کہ شروع میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لانے والوں میں غریبوں اور فقیروں کی کثرت تھی، اور دولت مند کفار دل میں یہ سوچتے لگے کہ اگر اسلام واقعی کوئی نعمت عظمیٰ ہے تو کیا اس کے لیے نظر انتخاب انہی بدحالوں اور فاقہ مستوں پر ہی پڑی ہے؟ کیا ہم موجود نہ تھے شکل و صورت میں، حسب و نسب میں، مال و جاہ میں، غرض ہے کہ ہم ہر لحاظ سے ان لوگوں سے بہتر تھے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شرف ہمیں بخشا جاتا، اس لیے یہ کوئی شرف کی چیز نہیں، ورنہ ان ناداروں کو عطا نہ کی جاتی۔ یہ کفار کا تکبر تھا۔ واقعہ اس کا یہ ہے کہ حضرت بلال، یہ جو آیتیں اتری ہیں، حضرت بلال، حضرت یاسر، خبیب وغیرہ غریب و مسکین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر وقت شمع رسالت پر پروانہ وار نثار ہوتے رہتے تھے۔ کفار جو نسلی برتری کے قائل تھے، انہیں ہرگز یہ گوارا نہ تھا کہ وہ ان غریبوں کے پاس بیٹھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہلا بھیجا کہ ہم آپ کے پاس حاضر تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے گرد گنواروں اور ناداروں کا ہجوم ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری حد تک ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم حاضر ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر مبارک میں خیال گزرا ہی تھا کہ فوراً جبریل علیہ السلام یہ حکم لے کر حاضر ہو گئے اور ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہی وہ بارگاہ بے کس پناہ ہے جہاں حاضر ہونے والوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کے رزق، ان کے زرق برق لباس اور ان کے دولت و ثروت کی بنا پر نہیں لگایا جاتا، بلکہ ایمان اور تقویٰ کی بنا پر لگایا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ محفل زیادہ قبول و منظور ہوتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس میں امیروں کے ساتھ غربا کو بھی بٹھایا جائے۔ اور جب آپ کی خدمت میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، تو ان سے فرمائیے سلام ہو تم پر لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے آپ پر رحمت فرمانا، تو جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے کوئی برائی یا نادانی سے، پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور سنوار لے اپنے آپ کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ فوری طور پہ توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے عہد کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لازم کر لیا تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت فرمانا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ ظاہر ہو جائے راستہ گنہگاروں کا۔ آپ ہو گیا میں اور نہ رہا میں ہدایت پانے والوں سے۔ آپ فرمائیے بے شک میں قائم ہوں ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور جھٹلا دیا تم نے اسے، نہیں ہے میرے پاس جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، نہیں ہے حکم کسی کا سوائے اللہ کے، وہی بتاتا ہے حق اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کرتے کہ اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا تو عذاب الہی آئے گا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ وہ بطور مذاق کہتے ہم آپ کا دین قبول نہیں کرتے، پھر اتاریے ہم پر عذاب، جلدی کیجیے، دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ بلکہ وہ تو یہ دعا بھی مانگا کرتے کہ اے خدا اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش فرما کر۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی حرزہ سرائی کے رد میں اپنے محبوب کو یہ جواب دینے کی ہدایت فرما رہے ہیں کہ اے کفار جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جب چاہے گا اتارے گا، اور اس وقت اس کے غضب سے تمہیں کوئی نہ بچا سکے گا۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ فرمائیے اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا، اس بات کا میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، نہیں جانتا انہیں سوائے اس کے، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور سمندر میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز مگر وہ لکھی ہوئی روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں، اور وہ وہی ہے جو قبضہ میں لے لیتا ہے تمہیں رات کو، اور جانتا ہے جو کمایا تم نے دن بھر کو، پھر اٹھاتا ہے تمہیں نیند سے دن میں تاکہ پوری کر دی جائے تمہاری عمر کی میعاد مقرر، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تم کیا کرتے تھے۔ نیند کو موت کی بہن کہا گیا دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ فرمائیے وہ قادر ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا غلط ملت کر دے تمہیں مختلف گروہوں میں، اور چکھائے تم میں سے بعض کو شدت دوسروں کی۔ دیکھو کیوں کر ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں توحید
کی دلیلوں کو تاکہ یہ لوگ حقیقت کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکام کی سرتابی کر کے انسان امن و عافیت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو یا مسلمان ہو۔ اور جھٹلایا اسے آپ کی قوم نے، حالانکہ یہ حق ہے۔ فرمائیے نہیں ہوں میں تمہارا ذمہ دار۔ ہر ایک خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب جان لوگے۔ اور اے سننے والے، جب تو دیکھے انہیں کہ بےہودہ بحثیں کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں، تو منہ پھیر لے ان سے یہاں تک کہ وہ الجھنے لگیں کسی اور بات میں۔ اور اگر کہیں بھلا دے تجھے شیطان تو مت بیٹھو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس۔ صحبت کا اثر جو ہے نا وہ مسلم ہے۔ انسان اپنے ہم نشین کی عادات، اخلاق اور عقائد سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے سختی سے منع کیا ہے کہ جن کا دن رات کا مشغلہ اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن حکیم پر طعن و تشنیع کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل بھی ان کی باتوں سے متاثر ہونے لگے۔ اور آج کل کی عام گمراہی کی بہت بڑی وجہ مفسر فرما رہے ہیں یہ ہے کہ لوگ اس حکم پر عمل نہیں کرتے اور ان بدعقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے میں کوئی ضرر نہیں سمجھتے۔ نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ متعدی مرض کے مریض کے پاس بیٹھنے والا بھی اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور نہیں ہے ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کافروں کے حساب سے کچھ بوجھ۔ پہلے دشمنان دین کی صحبت و ہم نشینی سے روکا گیا۔ البتہ پرہیزگاروں پر نصیحت کرنا فرض ہے، شاید وہ باز آ جائیں اور چھوڑ دے جنہوں نے بنا لیا ہے اپنا دین کھیل اور دل لگی اور دھوکہ میں ڈال دیا انہیں دنیاوی زندگی نے۔ اور نصیحت کرو قرآن سے تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا حمایتی اور نہ سفارشی، اور اگر وہ معاوضہ میں دے ہر بدلہ تو نہ قبول کیا جائے گا اس سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے ہیں بوجہ اپنے کرتوتوں کے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے بوجہ اس کفر کے جو وہ کرتے رہے تھے۔ یعنی اب ایمان والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ کے احکامات پہ عمل کرو، یہ نہ ہو کہ تم بھی ان کی کلمہ تو پڑھ لو لیکن عمل نہ کرو اور ان کے پیچھے ویسے ہی چلو۔ آپ فرمائیے کیا ہم پوجیں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے ہمیں اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کیا ہم پھر جائیں الٹے پاؤں اس کے بعد کہ ہدایت دی ہے ہمیں اللہ نے؟ مثل اس شخص کے کہ بھٹکا دیا اسے جنہوں نے زمین میں اور وہ حیران پریشان ہے، اس کے ساتھی ہوں جو اسے بلا رہے ہوں ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جا۔ آپ فرمائیے اللہ کی رہنمائی ہی حقیقی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم گردن جھکا دیں سارے جہانوں کے رب کے سامنے، اور یہ کہ صحیح ادا کرو نماز اور ڈرو اس سے، اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی کفار کا بہت دل چاہتا تھا کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کا مذہب جو ہے واپس اختیار کر لیں، تو انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے روگردانی کرو۔ اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، اور جس روز وہ کہے گا کہ تو ہو جا تو پس وہ ہو جائے گا، اسی کا فرمان حق ہے اور اسی کی حکومت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور، جاننے والا ہر چھپی چیز کا اور ہر ظاہر چیز کا، اور وہی ہے حکمت والا سب کچھ جاننے والا۔ حدیث شریف میں یہی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی بار سور پھونکیں گے تو سب زندہ اشیاء موت کی نیند سو جائیں گی، اور جب دوسری بار پھونکیں گے تو ہر چیز زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو جائے گی۔ اس سور کی حقیقت کیا ہے، اس کی شکل و صورت اور طول و عرض کتنا ہے، اس کے متعلق نہ قرآن نے بتایا نہ صاحب قرآن نے، اور نہ اس کے جاننے کی کوئی ضرورت ہے، اس لیے اس بارے میں سکوت ہی اولیٰ ہے۔ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم بناتے ہو بتوں کو خدا؟ بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی
میں اور اسی طرح ہم نے دکھا دی ابراہیم کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی تاکہ وہ ہو جائیں کامل یقین کرنے والوں میں۔ یہ ان کے چچا تھے جو جن کو باپ کہا گیا، یہ حقیقی والد نہیں تھے۔ پھر جب چھا گئی ان پر رات تو دیکھا انہوں نے ایک ستارہ، بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والوں کو، یعنی وہ پھر جب دیکھا چاند میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب تو ضرور ہو جاتا میں بھی اس گمراہ قوم سے۔ پھر جب دیکھا سورج کو جگمگاتے ہوئے تو بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا میری قوم میں بیزار ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی ساری نشانیاں تھیں اور آخر میں بریت کا بیزاری کا اظہار کیا۔ بے شک میں نے پھیر لیا ہے اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اور جھگڑنے لگی ان سے ان کی قوم۔ آپ نے کہا کیوں کر تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ اس نے ہدایت دے دی ہے مجھے، اور نہیں ڈرتا میں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اس کا، مگر یہ کہ چاہے میرا ہی پروردگار کوئی تکلیف پہنچانا۔ گھیرے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے وہ لاجواب ہو گئے، مشرکین لاجواب ہو گئے، تو پھر آپ سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے اے ابراہیم تم خداؤں کی حد تک سے باز آ جاؤ ورنہ ان کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے، پھر رہائی کی کوئی صورت نظر نہ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایسی دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ اپنے خداؤں کو کہہ دو کہ میرا جو بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں، مجھے ان سے ذرا اندیشہ نہیں۔ ہاں اگر میرا رب مجھے کسی آزمائش میں مبتلا کر دے تو پھر مجھے کوئی مجال نہیں ہے۔ سلسلہ تقریر ابھی جاری ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں کیوں ڈروں جو سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، اور کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس سے کہ تم نے شریک بنایا ہے اللہ کے ساتھ اسے، کہ نہیں اتاری اللہ نے اس کے متعلق تم پر کوئی دلیل؟ تو تم ہی بتاؤ دونوں فریقوں سے کون زیادہ حقدار ہے امن و سلامتی کا، اگر تم کچھ جانتے ہو۔ وہ جو ایمان لائے اور نہ ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے، انہی کے لیے ہی امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد گناہ نہیں بلکہ شرک ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها
والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وما قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون تھی جو ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں بے شک آپ کا رب بڑا دانا سب کچھ جاننے والا ہے کفار کی بستی سے جو ہزارہ خداؤں کے پجاری تھے وہ گمراہی کی پستیوں میں گرے پڑے تھے ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا علمبردار بنا دینا اور اس کے سینوں کو علم و فہم اور دلیل کی روشنی سے منور کر کے دنیا اور آخرت میں اس کا نام اور اس کی شان بلند کر دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت اور طاقت ہے۔ اور رب تعالیٰ پھر اپنا مزید کرم فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام پر کیا مزید کرم فرمایا اور ہم نے عطا فرمایا انہیں اسحاق اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہدایت دی تھی ان سے پہلے اور اس کی اولاد سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو راہ راست دکھائی اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو اور ہم نے ہدایت دی
زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب صالحین میں سے تھے، اور ہدایت دی اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو، ان سب کو ہم نے فضیلت دی سارے جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں اور برگزیدہ رسولوں کا ذکر آتے ہی رحمت الہی کے سمندر میں جوش آ رہا ہے، اور وہ فرما رہا ہے، اور ان سب کو ہم نے فضیلت دی سارے جہان والوں پر، اور ہدایت دی ان کے کچھ باپ دادوں اور ان کی اولاد ان کے بھائیوں کو، اور ہم نے چن لیا ان سب کو، اور ہدایت دی ان سب کو راہ راست کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کے ساتھ جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ضائع ہو جاتا ان سے وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے ہم نے عطا کی تھی جنہیں کتاب اور حکمت اور نبوت، تو اگر انکار کریں اس کا یہ مکہ والے تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں اس کو ماننے کے لیے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی تھی اللہ نے، تو انہی کے طریقہ کی پیروی کرو۔ آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی اجرت، نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے۔ بعض کفار اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نبوت کا دعویٰ صرف مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ دعوت اسلام میرا پیشہ نہیں بلکہ مقصد حیات ہے۔ میں اس کے وسیلہ سے دولت جمع نہیں کرتا یا اس کے ذریعہ سے دولت جمع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میرا مدعا تو فقط یہ ہے کہ تم گمراہی کی دلدل سے نکل کر شاہراہ ہدایت پر آ جاؤ، تمہارے رب سے تمہارا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر جوڑ دیا جائے۔ اور نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر پہچاننے کا۔ جب کہا انہوں نے کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز یعنی وحی، آپ پوچھئے کس نے اتاری تھی؟ وہ کتاب جسے لے آئے تھے موسیٰ، جو سراسر نور تھی اور سراپا ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تم نے بنا لیا اسے الگ الگ کاغذ، ظاہر کرتے اسے اور چھپا لیتے ہو اس کا بہت سا حصہ، اور تمہیں سکھایا گیا جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ اب فرما دیجئے اللہ، پھر چھوڑ دیجئے انہیں تاکہ وہ اپنی بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں۔ استغفر اللہ۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں جو پیغام یہ دیا جا رہا ہے ہمیں کہ حبیب ان سے زیادہ بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ قرآن کتاب ہے ہم نے اتارا ہے، اس کو بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس وحی کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور اس لیے تاکہ ڈرائیں آپ مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں اور جو ایمان لائے ہیں آخرت کے ساتھ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی، اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر پھر سے آ رہا ہے، نماز بہت ضروری چیز ہے مسلمان کے لیے، اور فرمایا جاتا ہے مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، یا کہے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف حالانکہ نہیں بھی وحی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی، اور کون زیادہ ظالم ہے جو کہے کہ میں بھی نازل کروں گا ایسا ہی کلام جیسے نازل کیا ہے اللہ نے۔ کاش تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں اور فرشتے بڑھا رہے ہیں ان کی طرف اپنے ہاتھ، انہیں کہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں دیا جائے گا ذلت کا عذاب اس وجہ سے کہ تم بہتان لگاتے تھے اللہ تعالیٰ پر ناحق، اور تم اس کی آیتوں کے ماننے سے تکبر کیا کرتے تھے۔ انتہائی جلالی آیات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے لمحہ موجود میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بے شک آگے ہو تم ہمارے پاس اکیلے جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی دفعہ، اور تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے عطا فرمایا تھا تم اپنے پیچھے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو جن کے متعلق تم خیال کیا کرتے تھے کہ تمہارے معاملہ میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک ٹوٹ گئے تمہارے سارے رشتے اور کھو گئے تم سے جو تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ وہ ظالم جو خود نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، جھوٹے مدین کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی وحی تو ہم بھی اتار سکتے ہیں، ان کی حالت ذرا قیامت کے دن دیکھنے کے قابل ہوگی۔ جھوٹے نبیوں کی تن تنہا بے یار و مددگار بارگاہ رب ذوالجلال میں پیش کیے جائیں گے، اور وہ جھوٹے خدا جن کی وہ عمر بھر، اور پھر بتوں کی جن کی وہ پرستش کرتے رہے، ان کا وہاں نام و نشان تک نہ ہوگا۔ وہ گہرے تعلقات، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گہرے تعلقات اور بڑی بڑی توقعات سب ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو ایک دوسرے سے بڑے گہرے تعلقات ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ برائی میں زیادہ ہوتے ہیں کہ شیطان اکٹھا کرتا انہیں، تو اللہ نے کہا کہ وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔
اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی بتایا جا رہا کہ جن بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے انہیں خدا کا شریک بناتے تھے، استغفر اللہ کہے گا کہ اب ان سے سفارش کرو، اور وہ سفارش نہیں کرا سکیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے پھاڑنے والا، دانے اور گٹھلی کو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، یہ ہے اللہ۔ بس کدھر تم بہکے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت کا دوسرا اعجاز بتایا جا رہا ہے کہ بے جان انڈے سے جاندار مرغی، اور قطرہ آب سے زندہ انسان، یا بد سے نیک اور نیک سے بد کرنے والی ذات وہی وحدہ لا شریک ہے۔ وہ نکالنے والا ہے صبح کو رات کی تاریکی سے، اور بنایا ہے اس نے رات کو آرام کے لیے، اور بنایا ہے سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا سب سے زبردست، سب کچھ جاننے والے کا، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ سیدھی راہ معلوم کر سکو ان سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دیے دلائل ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں جو تھا وہ دانا اور گٹھلی جو بظاہر معمولی چیزیں ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں جو بھی ہم پڑھیں گے نظام شمسی کے دو اہم ستاروں سورج اور چاند کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک امانت رکھے جانے کی۔ بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں دلیلیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے اتارا بادل سے پانی تو ہم نے نکالی اس کے ذریعہ سے اگنے والی ہر چیز، پھر ہم نے نکال لی اس سے ہری ہری بالی، نکالتے ہیں اس سے خوشہ جس میں دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں، اور نکالتے ہیں کھجور سے یعنی اس کے گابے سے گچھے نیچے جھکے ہوئے۔ اور ہم نے پیدا کیے باغات انگور اور زیتون اور انار کے، بعض شکل و ذائقہ میں ایک جیسے اور بعض الگ الگ۔ دیکھو ہر درخت کے پھل کی طرف جب وہ پھلدار ہوا، اور دیکھو اس کے پکنے کو، بے شک ان میں نشانیاں ہیں اس کی قدرت کاملہ کی اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا پہچاننا کو اتنا مشکل نہیں ہے، تمہارے آگے پیچھے جو بکھری ہوئی کائنات ہے اس پہ اگر غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو تو پتہ لگ جائے گا خالق کائنات، مالک کائنات وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اور بنایا انہوں نے اللہ کا شریک جنوں کو، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا انہیں اور گھڑ لیے ہیں انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں۔ محض جہالت سے پاک ہے وہ اور برتر ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ مجت ہے آسمان اور زمین کا، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا کوئی لڑکا، حالانکہ نہیں ہے اس کی بیوی۔ اور پیدا فرمایا اس نے ہر چیز کو، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ یہ اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، نہیں کوئی خدا سوائے اس کے، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، پس عبادت کرو اس کی، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، نہیں گھیر سکتی نظریں اور وہ گھیرے ہوئے سب نظروں کو، اور وہ بڑا باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نہ تو محدود ہے اور نہ کسی خاص ڈائریکشن میں موجود، اس لیے کہ اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ہاں دنیا کی اور ہر چیز کتنی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی نہ کوئی گوشہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط سے باہر نہیں ہو سکتا۔ بے شک آئیں تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں اپنے رب کی طرف سے، تو جس نے آنکھوں سے دیکھا تو اس نے اپنا فائدہ کیا، اور جو اندھا بنا رہا تو اس نے اپنا نقصان کیا، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ اور اسی طرح ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں توحید کی دلیلوں کو، اور تاکہ بول اٹھیں یہ لوگ کہ آپ نے خوب پڑھ سنایا ہے، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ پیروی کیجیے آپ اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور منہ پھیر لو مشرکوں کی طرف سے۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو شرک نہ کرتے، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان، اور نہیں آپ ان کے ذمہ دار، اور تم نہ برا بھلا کہو انہیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی برا بھلا کہنے لگیں اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے جہالت سے۔ یوں ہی آراستہ کر دیا ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل، پھر اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے انہوں نے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پوری کوشش سے کہ اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور ایمان لائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانی آ جائے گی تو تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔
اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جس طرح وہ نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر وہی دعا دہراتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے رستے پہ رکھے، صراط مستقیم کے رستے پہ رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اب ہم میں سے